لیے کہ حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا اور جب آپ نے اپنی نبوت کا ذاتی طور پر شخصی طور پر حضور کی تھی، ابھی ایمان لانے والے چند تھے، ان کی لوگوں کو زیادہ پرواہ نہیں تھی، انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے کوئی بڑی شے بن جائے گی اور بڑی تحریک بن جائے گی اور ہمارے لیے وہ بہت خطرے کا باعث ہو جائے گی، ہمارے مفادات کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے۔ وہ شکل یہ تھی کہ بس اس میں جو اصل مرکزی شخصیت ہے، اگر کسی طرح اس کو داغدار کر دیا جائے، اس کی کریڈیبلٹی ختم کر دی جائے، یا یہ کہ اس کی ول پاور کو کرش کر دیا جائے، اتنا اس کے ساتھ کیا جائے معاملہ کہ ان کی قوت ارادی جواب دے جائے، تو باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گے۔ تو اصل میں تو جو ہے اس تحریک، اس دعوت کی اصل جڑ اور بنیاد تو حضور کی شخصیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بھی ابتدائی 3 سالوں میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، کوئی مار دھاڑ، کوئی جو ہے اسالٹ، فزیکل اسالٹ وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ 3 سال کی بات۔ 4تھے سال سے چونکہ اب اس بات ایسی پیدا ہو گئی کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہم اسے مشت غبار سمجھے تھے، یہ تو آندھی بن گئی ہے، اور اب خاص طور پر یہ کہ ہمارا نوجوان طبقہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان ایماندار ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ ہمارے غلام شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ تو یوں سمجھئے کہ کوئی جو ہے بارود کا ذخیرہ ہو اور اس میں چنگاری ڈالنے والی بات ہے۔ غلام جو ہے دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے، تو ابھی تو خیر وہ چپ تھے، ایک روایت دنیا کی چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ نئی دعوت آ گئی اور انہیں اپنے تشخص کا احساس ہو گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ بارود پھٹے گا، دھماکہ ہو جائے۔ لہذا اس کے بعد جو پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن، مار دھاڑ، بھوکے رکھنا، نوجوانوں کو خاص طور پر زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دینا، فاقے دینا، کھانے کو نہ دینا، مارنا، اور خاص طور پر مارنے کا عمل جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو تو کوئی پروٹیکشن تھی نہیں، نوجوانوں کو بھی ہوا، مارا گیا، اس لیے کہ نوجوانوں پر بزرگوں کو حق ہوتا ہے۔ بزرگ جو ہے وہ جو کچھ چاہے کر لے، باپ جو چاہے کر لے، چچا جو چاہے کر لے، لیکن یہ کہ غلاموں کو معاملہ تو بہت ہی آگے تھا، ان کا تو سرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا۔ جو ان کے آقا تھے وہ مالک تھے، اس معاشرے میں تو انہیں اختیار تھا، جب چاہے اپنے غلام کو ذبح کر دیں، مار دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جیسے آپ کی کوئی بکری ہے، آپ جب چاہیں ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے پکا کے کھائیں، کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا کیا تم نے؟ تو اسی طرح کا معاملہ غلاموں کا تھا، ملکیت تھے، جیسے بکری ملکیت ہے ویسے وہ بھی ملکیت تھے۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے معاملہ ایذاء کا، نہ اخلاق، نہ جرت، نہ شجاعت۔ ان کا جو نمائندہ کردار ہے، چونکہ بدترین کردار تھا، اس کردار کا نمائندہ ہے ابو لہب، بدترین انسان۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف وہی شخص ہے جس کا نام لے کر جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور یہ کہ اس پر پوری سورت نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک دوسرا کردار تھا جو مخالفت، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، مخالفت پہ شدید ہوئے، لیکن ان کی مخالفت بھی کھلم کھلا تھی، سامنے سے وار کرنا، پیچھے سے نہیں۔ ایک گھٹیا کردار ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے اس اعتبار سے ان کا کردار جو ہے ایک جو ہے جنگ چھیڑ دی۔ جب ایک قبیلہ آپس کے اندر اس شکل میں مبتلا ہو جائے گا تو دشمنوں سے لڑنے کی طاقت کہاں رہے گی؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے قبائلی وہ معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں تو ہر وقت جو ہے مسابقت اور مقابلہ رہتا تھا۔ اب اس میں یہ کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف، ایک گھر جو خود اندر سے منقسم ہو، اب وہ کیا کھڑا ہوگا، کیا ریزسٹنس کر سکے گا؟ تو اس کو سب سے زیادہ یہ بات تھی کہ محمد نے آ کے ہمیں پھاڑ دیا، تقسیم کر دیا،
ہمارے گھر گھر میں جو ہے انہوں نے لڑائی اور اختلاف پیدا کر دیا ہے. تو یہ حمیت جاہلی، ہمارا جو قبیلہ قریش، اس کا جو زور اور اس کی کا جو روب اور اس کا جو بھی ایک حیثیت ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ کھلم کھلا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی دوسرے اوصاف جو ہیں جو وہاں پر بڑے سمجھے جاتے تھے کہ اچھے ہیں، جن کے بنا پر کسی شخص کی عزت کی جاتی تھی، وہ کہ جو بہادر ہو، حملہ کرے تو سامنے سے کرے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے دین میں ستی ہوئی تھی، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی دوستیوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا اپنی سیادت اور قیادت کی وجہ سے، وہ جو ہے اس کی بنا پر ان کا مقصد کیا تھا؟ بھائی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، کچھ بات محمد کی مان لیں، کچھ محمد ہماری مان لیں، تاکہ مصالحت ہو جائے. یہ لڑائی جھگڑا اور یہ دنگا فساد، جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے لیے ایک طرح سے زہر ہے، ہمارے لیے تو خودکشی بن جائے گا. تو کوئی بیچ بیچ کی راہ نکال لے، کچھ محمد ہم سے منوا لے، کچھ ہماری بات مانے. یہ تو خیر ہو نہیں سکتا کہ 100% محمد کی بات ہم مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہماری ساری بات محمد ماننے والے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہی ہے کہ کوئی لے دے کر معاملہ بیچ کا ہو جائے. اس کا کردار تھا اصل میں ولید بن مغیرہ کا. ولید بن مغیرہ جو ہے اس کا پھر بعد میں ذکر آئے گا، جو اگلی سورت ہے، جو سورہ نون یا سورہ قلم کہلاتی، اس میں جو کردار ہے وہ ولید بن مغیرہ کا. اچھا، یہاں جو کردار میں نے کہا کہ درمیان میں کا جو کردار، جو بہادر ہو، شجاع ہو، کھل کر بات کرے، سامنے سے مقابلہ کرے، سامنے، اور اپنے جو بھی ان کے نزدیک ان کا دین تھا اور ان کے عقائد تھا، اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو. یہ نہیں کہ وقت آئے تو بزدل ہو، پیچھے ہٹ جائے، جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ بزدل تھا، وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکا. اس نے اپنی جگہ پر 2 کرائے کے آدمی بھیج دیے، مرسنریز، انہیں پیسے دیے، بھائی میری جگہ تم چلے جاؤ. اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر میدان جنگ میں موجود ہو. ابو جہل میدان میں گیا ہے، وہاں اس نے اپنی گردن پیچھے سے نہیں، بزدلی نہ دکھانا، اور اس میں جو ہے سخاوت بھی، یہ سارے کردار موجود تھے. اور یہ کہ وہ جو ایک میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا الزام تھا ابو جہل کا، وہ ان کی طرف سے بھی تھا. یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ. ان میں بھی یہ تھا کہ یہ گھر گھر جو ہے لڑائی چھڑوا دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو اب معاملہ ٹنٹا ختم کرنے کے لیے، ٹنٹا مکانے کے لیے، وہ تو تلوار لے کر دنگیر چلے تھے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ روز کی کل کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے، جب خلش ہو رہی ہے، گھر گھر میں جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ختم. وہ دوسری بات ہے کہ وہ جو دعا تھی حضور کی، میں بعد میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قبول کر لیا. بہرحال یہ جو کردار ہے ابو جہل کا، اس کے بارے میں بھی یہ 2 باتیں نوٹ کر لیجئے. بلکہ ایک بات بڑی اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک انتہا ہو گئی کہ حضور گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان لے آئے. تو یہ مکے والے تو اب طے کر چکے مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بنو ہاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل تھی وہ ختم. اب تو بنو ہاشم کا سردار جو ہے ابو لہب ہے، وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے، حالانکہ چچا ہے. ابو طالب بھی چچا تھے، انہوں نے سپورٹ دیے رکھی، اگرچہ ایمان تو نہیں لائے، سپورٹ دیے رکھی. وہ جو وہاں گئے ہیں 3 دن وہاں جو علیہ غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے تو اگر ہے تو احساس اور اگر ڈر ہے تو یہ کہ تم ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مطلب تو نہیں. پر یہ ہے پوائنٹ. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معجزانہ طور پر تحفظ کیا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جس رات آپ نکلے ہیں گھر سے، رات کو
مدینے کے لیے جانے کے لیے، ہجرت کے لیے، تو پہرا تھا چاروں طرف گھر کے، کسی کو آپ نظر ہی نہیں آئے۔ صبح کو جا کر انہوں نے کہیں ایسے تھے، کہیں کوئی معلوم ہوتا کہ یہ بل ہے کسی کا، سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچھو کا بھی ہو سکتا ہے، تو ایک بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دی تھی تاکہ یہاں سے کوئی مجھے جانور نکلے تو مجھے کاٹے۔ وہاں کاٹا ہے کسی، شدید درد ہوا ہے، اور اس سے آنسو نکل کے حضور جو ہے حضرت ابو بکر کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، تو چہرے پر آپ کے حضور کے چہرے پہ آنسو گرے، لیکن ضبط کیا رکھا ہے، وہاں سے ایڑی نہیں ہٹائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو مواقع پر اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے، یعنی سن 10 نبوی، ابھی ہجری تو شروع ہی نہیں ہوا، ہجری تو شروع ہوگا ابھی اور 3 سال بعد، اس سے 2 مرتبہ پہلے ابو جہل نے اسالٹ کیا ہے حضور پر۔ وہ مار دھاڑ نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے، آیا، اس نے اپنی جو چادر تھی اس کو بٹ دے کر رسی کی شکل دی اور گلے کے اندر پھندا ڈالا اور اس کو کھینچا دونوں سروں کو، کہ حضور کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ خبر ہوئی، حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئی، چھوٹی بچی، میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اس سے آگے معاملہ نہیں، یہ ضرور کیا اس نے۔ ایک اور مرتبہ یہ کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، جب سجدے میں گئے ہیں تو اس نے کہا اپنے ایک حواریین سے، اس کی جو ہے مجلس بڑی جمی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ، اور اسی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میری بیٹھک، یا آپ کو معلوم ہے کہ پٹھانوں میں حجرہ کہلاتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے زمیندار اتنا بڑا حجرہ ہوتا ہے، اتنے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کوئی لفظ جو ہے وہ سندھیوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی ان کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کا، اوتاق، وہ اوتاق کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر کوئی قہوہ وغیرہ چائے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو بڑے سردار کی نشانی یہ کہ جس کی سب سے زیادہ بھری محفل بیٹھ، اتنا ہی بڑا وہ سردار، تو اس کی محفل جو تھی، اس نے ایک کو کہا کہ دیکھنا جانا، وہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ، اور اب جب یہ محمد سجدے میں جائے وہ اوجڑی ان کی گردن پہ رکھ دے۔ وہ گیا، جا کر لایا اوجڑی، بھری ہوئی اوجڑی اونٹ کی، اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے آپ گردن پر رکھ دی، گردن اور شانے پر۔ اب اس کا وزن اتنا تھا کہ حضور گردن نہیں اٹھا پا رہے۔ پھر روایت میں یہ آتا کہ حضرت فاطمہ کو اطلاع کہیں ہو گئی، وہ آئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے وہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی ہے وہاں سے۔ تو یہاں پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں آئی، لیکن تیسری مرتبہ کا واقعہ وہ ہے جو یہاں بیان ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بڑی مردانگی سے اٹھا اپنی محفل میں سے، میں آج تو اس کا خاتمہ ہی کرتا ہوں، معاملہ ختم کر دوں۔ اکڑتا ہوا گیا، اور اس کے بعد اچانک پیچھے ہٹا، ڈر کر، خوف سے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی ہے، اور اس کے اندر آگ ہے، اور اس میں کوئی ایسے ہیں مخلوق، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑنے کو تیار ہے، تو میں بھاگ گیا۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا واقعہ اس دور کا ہے جبکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو چکی تھی۔ یہ البتہ یہاں ان آیات میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو وہ سورہ لہب جو ہے پڑھ کر سنائی کہ وہاں تو مذمت کی انتہا ہے نا، یہاں پر معاملہ ذرا بیچ کا ہے، وہ میں بھی بات میں واضح کروں گا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے؟ کس کو روک رہا ہے؟ عبدن، ہمارے ایک بندے کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کیجئے، کئی دفعہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں ویسے تو حضور کی 2 نسبتیں ہیں، آپ عبد ہیں، آپ رسول ہیں۔
اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا کلمہ شہادت اس میں عبدیت مقدم ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اچھا عام طور پر خیال کیا ہے، رسالت عبدیت سے اونچی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں حضور پر خصوصی شفقت کا ذکر آتا ہے اللہ وہاں عبد کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بنے۔ تو یہاں وہ لفظ عبد، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، روک رہا ہے ایک ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا سوچا اگر وہ بندہ یا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دینے والا ہوتا، نیکی کا حکم دیتا۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں پر ضمیر جو ہے وہ حضور کی طرف، کیا اس نے سوچا نہیں، اور شاید یعنی اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، شاید واقعات محمد حق پر ہو، میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حق پر ہو میں غلط، اور یہ کہ اگر وہ ابو جہل یہاں پہ کوئی اگر وہ ہوتا حق کی دعوت دینے والا تو کیسا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، کتنا اونچا کردار ہوتا۔ لیکن یہاں پر وہ سمجھا گیا حضور کے بارے میں سمجھیں گے تو کیا اسے یہ گمان نہیں ہے کہ حضور ہو سکتا ہے حق پر حضور ہو، اور وہ تو نیکی اور تقوی کا حکم دے رہے، اگر حضور سے متعلق سمجھا جائے میرے نظر الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں۔ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو میں سے ایک کو اگر وہ ایمان لے آئے اور میری جھولی میں آ جائے تو اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے۔ اب یہ دعا اللہ نے ابو عمر کے حق میں قبول کر لیا، ابو جہل رہ گیا، یہ اللہ کی بات ہے۔ چنانچہ وہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، کس بات پر ایمان لائے؟ تلوار لے کر نکلے تھے ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ راستے میں مل گئے حضرت حذیفہ، انہوں نے کہا کہاں چلے عمر؟ کہ آج محمد کا قصہ تمام کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے تم محمد کا قصہ پاک کرو گے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے، پہلے ان کی تو خبر لو۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ ایمان لا چکی تھی، ان کے شوہر سعید ابن زید ایمان لا چکے تھے، اور وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے سعید ابن زید، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے زید وہ اصل میں صدیقین میں شمار ہوتے اگر زندہ رہتے ایمان لے آتے، حضرت ابو بکر کے مساوی شخصیت تھی، لیکن حضور پر نبوت کی آمد سے پہلے انتقال ہو گیا، ورنہ وہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں، اور سخی انسان تھے اور بہت اچھے عمدہ اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے، اور وہ جو ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، صرف کیسے کروں مجھے پتہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہوتا ان کی زندگی میں تو فوراً ایمان نہیں لاتے، جیسے وہ بکر ایمان لائے، تو ان کے بیٹے ہیں سعید ابن زید، اب وہ ایمان لائے ہوئے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے، دروازہ کنڈی لگی ہوئی تھی، کھٹ کھٹ کر آیا، کون؟ عمر۔ اب یہ دونوں جو ہیں اس وقت کیا کر رہے تھے یہ بھی سن لیجیے، اس لیے کہ وہاں کیا طریقہ تھا تبلیغ کا۔ حضور کے پاس کچھ نوجوان جو گھروں سے نکال دیے گئے وہ حضور کے پاس رہتے تھے ہمہ وقت، اب وہ ہمہ وقت کارکن ہو گئے، ان کا کوئی اور کام تو رہا نہیں، تو وہ جو ہے انہی میں سے جو ہے کئی نوجوان وہ سب کے نمائیں انہی میں سے تھے، اور
خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں سے تھے. تو سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھانے گئے تھے وہاں پر. یہ طریقہ یہی تھا اور تو کوئی نہیں تھا. تو وہ جو یہ لوگ تھے نوجوان یہ پھر جاتے تھے اور اہل ایمان کے گھروں پر جا کر پھر انہیں وہ آیات میں اب یہ آیات نازل ہوئی ہے تو وہ انہیں تلقین کرتے تھے, یاد کراتے تھے. یہ کام ہو رہا تھا. اب انہوں نے فوراً اٹھ کر جو ہے حضرت خباب کو تو انہوں نے کہیں چھپایا, اس کے بعد دروازہ کھولا. کیا کر رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ اب یہ کہ کیا کریں, حضرت عمر سے کیسے جھوٹ بولے. کہا ہمیں کتاب پڑھ رہے تھے, یہ دکھاؤ. کیا نہیں, تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. عمر بہن نے کہا تم مشرک ہو, نجس, یہ پاک کر. تھپڑ مارا بہن کے. بہن نے کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو, اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. بس یہ جملہ ہے جس سے عمر کی تقدیر بدل گئی. یہ صنف نازو, یہ لڑکی, یہ عورت, اور اس کو میں نے یہ تھپڑ مارا ہے اور یہ تیار ہے ہلاک کرنے کی. دین نہیں چھوڑیں گے, ایمان لے آئے. پھر کہا اچھا اب تو مجھے پڑھاؤ. نہیں, نہاؤ, غسل کرو. اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پھر وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھائی گئی. اب وہ گئے وہاں پر, تلوار جو ہے حضور کے گردن پر گئے. وہاں دستک دی, کون؟ عمر. صحابہ کچھ جو تھے وہاں پر, کوئی نوجوان تھے, کچھ اور تھے, گھبرا گئے. حضرت حضور نے فرمایا نہیں, دروازہ کھول دو, مسکراتے ہوئے. اب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو تلوار جو ہے گلے میں لٹکا رکھی تھی. کیا تو تلوار ہاتھ میں کھینچی ہوئی تھی, یہ گلے میں لٹکانا یہ غلاموں کا ایک کام سمجھا جاتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں شخصیتیں مساوی, اور اسی لیے حضور نے دونوں کو پیش کر دیا کہ اللہ. اس کا ابو جہل کا نام عمرو تھا, عمرو بن ہشام, اس کے باپ کا نام ہشام. یہ نام ابو جہل سے کیوں مشہور ہے, اس کی کنیت ابو جہل کیوں بن گئی؟ جہالت کا باپ. اچھا, جہالت کا لفظ جو ہے ہماری زبان میں کسی اور معنی میں, ان پڑھ کے معنی میں, عربی میں جہالت وہ ہوتا ہے جو مشتعل مزاج جہل. چنانچہ عمرو بن کلثوم کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, بہت عمدہ. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. دیکھنا ہم پر کوئی جہالت نہ اختیار کرے, یعنی ہم پر کوئی جو ہے کوئی حملہ نہ کر دے جہالت کے اندر اور اب جوش میں آ کر. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. پھر ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے. یہ گویا کہ ان کا رجیہ کلام تھا. تو جو بھی ایک بہادری اور شجاعت کے لیے وہ لفظ جہل استعمال کرتے تھے, غصے میں آ کر جو فوری طور پر جو ہے آمادہ پیکار ہو جائے. تو ابو جہل اس کا نام تھا. تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نے دونوں کو پیش کیا. ہشام, عمرو بن ہشام یا عمر ابن خطاب. یہ لفظ عمر ہے, یہ عمرو ہے, ان دونوں میں فرق ہے. عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے حضرت عمرو ابن العاص کو بھی عمرو پڑھتے ہیں, عین چونکہ لگا ہوا ہے, عمرو واو ہے آگے نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ عمرو ہے. عمرو کا لکھنے کا طریقہ وہ ہے, پڑھنے کا طریقہ جو عمرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما, اور عمرو ابن العاص بہت بڑے سردار تھے اور بڑے فاتح تھے مصر کے, اور پھر گورنر رہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے, تھا کیا تم نے سوچا اگر یہی شخص ابو جہل اگر ہدایت پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمر بنتا, فاروق بنتا, اور امر بالتقوی, اور یہ یا کہ تقوی کا, نیکی کا, بھلائی کا حکم دیتا, جیسے ہمارا بندہ رسول دے رہا ہے. جیسے ہر جو بھی شخص ایمان لاتا تھا وہ اس کام میں لگ جاتا تھا. جو بھی ایمان لایا وہ داعی بن گیا, وہ مبلغ بن گیا. ارائیت ان کذب وتولی, کیا تم نے دیکھا اگر یہ جھٹلا رہا ہے, نفی کر رہا ہے, محمد کو جھوٹا کہہ رہا ہے, وتولی, اور پیٹ موڑ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو تو مانتے تھے نا, اللہ کے تو منکر نہیں تھے. وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ ملا دیے تھے, چھوٹے چھوٹے خدا. بڑا خدا تو ایک ہی تھا, اللہ. اللہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا. قرآن میں آتا ہے بار بار
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے مشرکوں سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے کوئی نائب ہیں یا کچھ منہ چڑھے جیسے مصاحب ہوتے ہیں، کسی بڑے بادشاہ کے جو ہے کوئی مصاحبین ہیں، تو مصاحب کی بات تو نہیں ڈال سکتا نا بادشاہ، اپنا مصاحب ہے، یا پھر کوئی اس کے جو ہے نائبین ہیں تو نائبین کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اصل شرک جو دنیا میں رہا۔ دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ کا سرے سے انکار کیا گیا، اللہ کو مان کر الہ۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں کیا ہے، مہادیو وہ ایک ہی ہے، دیوی دیوتا یہ بہت بے شمار ہے، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ انگریزی میں کیا ہے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، وہ ایک ہی ہے، وہ اومنی پریزنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، معکم اینما کنتم، ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جاتے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ دیویاں اور دیوتا ہیں، ان جیسے ہندوؤں کے دیوی اور دیوتا ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ الم یعلم ان اللہ یرا، کلا لئن لم ینتہ، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا لنسفعا بالناصیہ، تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، تو پھر پکار لے اپنی پارٹی، اپنی مجلس کے لوگ جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بیٹھک کے اندر، اس کے اوطاق میں یا اس کے حجرے کے اندر جو بیٹھے، بلا لے سب۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ جہنم کے فرشتے تھے جو کھائی میں اسے نظر آئے، پروں کی مخلوق، پروں والی، اور وہ آگ اس کی کھائی کے اندر تھے، اور جب میں بڑھا ہوں تو مجھ پر وہ ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور وہی در حقیقت ان آیات کی صحیح تعویل ہے، صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر ہے۔ کلا لا تطع، کچھ نہیں اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ اس کی بات نہ سنیے، واسجد واقترب، اور سجدہ کیے جائیے اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے۔ یہ ہے وہ آیت سجدہ جو میں نے سجدہ آپ سے کرا دیا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ادا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسی پر ہے وہ حدیث جو ہے حضور کی کہ بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، کیوں کہ یہ صدر حقیقت انسان کی عزت کا قیادت کا مقام اور نشانی ہے۔ یہیں سے پکڑ کر گھسیٹنا جو ہے ذلت کی بات ہے، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، اسے بڑی بڑا ناز ہے، میری چوپال میں اور میری اوطاق میں اور میرے حجرے میں بہت لوگ ہوتے ہیں بیٹھے، میں انہیں چائے پلاتا ہوں، میں انہیں یہ کرتا ہوں، میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، تو بلا لے اپنی پارٹی کو اور اپنی مجلس کے لوگوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجئے، پرواہ نہ کیجئے، اس لیے کہ حضور کو اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کو سن 10 کے بعد جو ہے پروٹیکشن تھی، اب کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ آپ کی اس وقت بھی ہوئی ہے جبکہ آپ نے نکلے ہیں رات کو، اور پھر یہ کہ غار ثور میں بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کردار ایک حضور کے مخالفین میں سے، برسبیل تذکرہ ابو لہب کا بھی آ گیا، وہ ہر اعتبار سے نہایت گھٹیا انسان، اس کے اوپر یہ الزام بھی تھا، اگرچہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، یہ جو چھوٹی سی حکومت تھی مکے کی، یہ سٹی سٹیٹ تھی، ایک ان کا دارالندوہ تھا، پارلیمنٹ تھی، وہ ایک خزانہ تھا ان کا جو کعبے کا خزانہ کہلاتا تھا۔ اب کعبے پر جو لاکھ چڑھاتے تھے لا کر، جیسے بڑے بڑے مندروں پر، سومناتھ کے مندر کے تہ خانوں میں کتنی دولت تھی، کتنا سونا تھا، تو وہ جو ہے یہ شخص خزانچی یہ تھا، اور مشہور تھا کہ ایک زرعی پھیرن جو ہے سونے کا بنا،
وہ کسی نے چڑھایا تھا کعبے پر اور وہ اس نے